اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کل ہمیں مکمل کر لی تھی، آج ہم جنازے کی دعا پڑھاتے ہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی سب مخلوق کو جو ہے فنا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے دعا اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے۔ اردو میں استعمال ہونے والے سارے لفظ ہیں، اور اس وقت حیرانگی ہوتی ہے جس وقت جنازہ پڑا ہوتا ہے اور مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ کوئی اور دعا پڑھ لیں، تو ہر مسلمان کو جنازے کی دعا آنی چاہیے تاکہ وہ دعا جو ہے میت کے ساتھ صحیح مخلص ہو کر اچھی طرح دعا پڑھ سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں آج دعا کو۔ اللہم، اے اللہ، اغفر، لفظ ہے غفر، اغفر حمزہ اس جو ہے امر کے لیے ہے، اللہ تعالی اے اللہ مغفرت فرما دے۔ حمزہ تین طرح ہی استعمال ہوتا ہے، امر کے لیے، متکلم کے لیے، میں کے لیے، اور سوال استفہام کے لیے آتا ہے۔ یہاں امر کے لیے ہے، لیکن جب ہم اللہ سے کہتے ہیں تو پھر دعا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ بخش دے، لحینا، لام کے لیے، حینا، روٹ ورڈ کیا ہے؟ مادہ یا اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے حیاتی، موت و حیات ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، زندہ۔ اے اللہ بخش لے ہمارے زندوں کو، ومیتنا، واو اور اردو میں استعمال ہوتا ہے میت، میم واو تا مادہ اس کا، اور میت ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں۔ اور ہمارے مردوں کو، نہ جو ہے جمع متکلم کی ضمیر لگی ہے، ہمارے مردوں کو، وشاہدنا، شاہد بھی ہم نام بھی رکھتے ہیں، شاہد حاضر ہونا، موجود ہونا، وشاہدنا، اور ہمارے حاضر لوگوں کو، وغائبنا، غائب لفظ یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے غائب، ساتھ جمع متکلم کی ضمیر لگی ہے، اور ہمارے غائب لوگوں کو، غیر حاضر لوگوں کو، وصغیرنا، واو اور صغیر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے چھوٹے کے لیے، نہ جمع متکلم کی ضمیر لگی ہے، وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا، واو اور کبیر بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بڑے کے لیے، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا، مذکر بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے مردوں کو، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو، جو انثانا مؤنث سے ہے، انثى مؤنث ہوتا ہے۔ سارے کے سارے لفظ ہمیں یاد کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لحینا، بخش لے ہمارے زندوں کو، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا، اور ہمارے حاضر لوگوں کو، وغائبنا، اور ہمارے غیر حاضر لوگوں کو، وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا، اور ہمارے مذکروں کو، مردوں کو، وانثانا، اور ہماری مؤنثوں کو یعنی عورتوں کو بخش دے۔ پھر دیکھنے آسان ترین دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جو آدمی مر چکا ہے اس کے لیے دعا جو مانگنی ہے، اللہم، اے اللہ، اغفر، بخش لے، لحینا، ہمارے زندوں کو، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو، موت لفظ استعمال ہوتا ہے، وشاہدنا، شاہد ہم نام بھی رکھتے ہیں حاضر کو، وغائبنا، غائب بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے غیر حاضر لوگوں کو، وصغیرنا، صغیر بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے چھوٹے کے لیے، وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا، کبیر کبر سے ہے، اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا، اور ہمارے مذکر اسی سے لفظ ہوتا ہے ہمارے مردوں کو، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو، انثانا انثى سے مؤنث سے۔ تو اس لیے اس دعا کے اندر کوئی یاد کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو ہے اس کے معنی دیکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے کے سارے لفظ آپ دیکھیں گے
अल्लाहुम्मा मगफरत फरमा दे, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हय्य अन्ना जो है हयाती, मौत व हयात उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, मैयत भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, शाहिद हम नाक उर्दू में रखते हैं, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, गायब भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, सगीर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, कबीर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ज़ाकर मुज़क्कर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वाओ भी उर्दू में और मुअन्नस भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। सारे के सारे लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होते मुस्तअमल हैं, हमें याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है। और मुर्दे जो आदमी मर चुका है उसके लिए मुखलस होकर हम दुआ मांगें। ऐसा ना हो कि हम जो है जनाजे में खड़े हों और करीब तरीन अजीज़ के अपने वालिद, अपने वालदा, अपने बहन भाई किसी के भी जनाजे में खड़े हों और हमें वो दुआ ना आती हो, तो अफसोस होता है जब ऐलान होता है कि कोई और दुआ पढ़ ले। इसलिए यहाँ दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना, जो है मुसाफिर की ज़िंदगी है, हर किसी चीज़ को फना है और सब ने यहाँ से चले जाना है। इसलिए हमें दुआ को अच्छी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी जनाजे में शरीक होता है और फिर उसके दफन करते वक्त उसमें शरीक रहता है तो उसको 2 किरात के जो है बराबर सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किरात कितना होता है? फरमाया 1 पहाड़ के बराबर, और 2 किरात 2 पहाड़ के बराबर। और अगर आदमी सिर्फ जनाजा पढ़ता है और उसमें शरीक नहीं होता उसके दफन करने में तो 1 किरात के सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए कि जनाजे की दुआ भी याद करें और उसके इंसान के दफन होने तक उसमें शरीक भी हों। यहाँ ज़िंदगी जो है मुख्तसर है, किसी ने यहाँ नहीं रहना। ये ऐसे ही है, अहमद मुरसल ना रहे तो कौन रहेगा। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, किसी वक्त भी कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल भी कर ले, कोई ऐसी मशीन भी ऐसी ईजाद नहीं हुई जो मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर कर ले कि किस वक्त किसी को और किस जगह पे मौत आनी है। ये मेरे अल्लाह ने अपने पास जो है रखा है इल्म। तो ये दुनिया ऐसे ही है जैसे हम जो है कुएं पे बैल जो है वो जोड़ते हैं, जब जोतते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी आंखों पे हम खोपे दे देते हैं, बांध देते हैं पट्टी, तो वो कुएं पे चलता रहता है बैल। तो क्या कहता है, कोई उसे कहे कि तुम चलना बस कर दो, सफ़र तो तय नहीं हो रहा, मंजिल तय नहीं हो रही, तो वो क्या कहता है, मेरे मालिक का हुक्म है, उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ। तो मालिक सुबह को जाता है तो उसको जो है जब रोकता है, उसकी आंखों से जब खोपे उतारता है तो क्या करता है, अपने साफा सर से उतारता है कपड़ा और उसकी आंखों पे फेरता है और उसको फिर थापी मार देता है। क्या कहता है, शाबाश पुत्रा शाबाश। वो क्या होता है, वो बैल, ये इंसान, क्यों, उसने रात उसकी खिदमत के लिए जो है सारा रात पानी कुआं और फिर वो उसको हरी भरी फसल लहलहाती के अंदर जाकर छोड़ देता है। कहता है कि ये सारा ये जो समर है, ये जो हरे भरा बाग, हरे भरी फसलें, ये चारा, ये तेरी मेहनत का समर है। ये हम आज हमारी आंखों पर दुनिया की पट्टी बंधी हुई है, जब ये क़यामत के दिन पट्टी उतरेगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये जन्नत जो है ये वो तुम्हारी दुनिया की कमाई है, जो दुनिया में तुम जो है कमा के लाए हो, ये उसका बदला जन्नत है। देखें, हमने यहाँ जो है दुनिया के अंदर हम बादाम ख़रीद के लाते हैं, अच्छे से अच्छे बादाम लाएं और वो कड़वे निकलें तो किस काम के, और अगर काठे बादाम भी लेकर आएँ और वो जो है मीठे बादाम निकलें यहाँ तो वो काम के बादाम हुए। ये लिफाफे सब उतार दिए जाएंगे, अंदर से जो है क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर अमल का मग़ज़ निकाल कर देखेगा कि इसका जो है अमल, उसके अंदर उसकी नीयत और इखलास कैसा था। इसलिए हमें हर अमल जो है अल्लाह के लिए करना चाहिए और मौत की हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए कि अल्लाह के हजूर जाना है। हम जन्नत से आए हैं और हमारा असली घर जन्नत है, हम दुनिया में घर दिल लगा कर बैठ गए, तो यहाँ जब जन्नत में जाएंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह ताला किस तरह नवाजता है। उसके लिए हमें ये दुनिया का एक एक लम्हा जो हम जो जमा कर, जैसे बाहर कोई आदमी गया हो और वो वहाँ से पैसे जमा करके भेजता है तो कहता है कि वापस जाऊँगा, जाकर बच्चियों की शादी करूँगा, घर बनाऊँगा, और वो आके पाकिस्तान से अपने पैसे निकलवा लेता है, तो सारे काम करता है। ये दुनिया में हमने जो कमाना है इसका जो है हमने वहाँ फल जो है वो क़यामत के दिन जन्नत की सूरत में पाना है। इसलिए हमें एक एक लम्हा ज़िंदगी का सोच कर गुजारना है।
اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور فاتحہ کا خلاصہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. آج ہم اس کو غور سے پڑھیں گے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ہینڈ شیک ہے. ہم اس کو جو ہے وہ غور سے پڑھتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک، ایا جو ہے عربی میں اداۃ الحصر ہے. اور اس کے بعد ضمیر جو ہے پہلے لائی گئی، فعل سے پہلے جب ضمیر لائی گئی تو جو ہے اس میں حصر کا مفہوم پیدا کیا. ایا نے جو ہے اس کو بریکٹ میں لے لیا، ایا کا، اور صرف تیری اور کسی کی نہیں. اس کے اندر جو مفہوم ایا کا، نعبد، نعبد لفظ کس سے بنا ہے؟ عبادہ، اس نے عبادت کی. ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کر دیں گے، عبادہ، اس نے عبادت کی. اور یہ 4 حرف ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ پھر اگر فعل کے شروع میں لگ جائے تو مضارع بن جاتا ہے. اور مضارع جو ہوتا ہے حال اور مستقبل، اس میں دونوں جمع ہوتے ہیں. عبادہ، اس نے عبادت کی. اگر یا شروع میں لگ گیا، یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یا کس کے لیے آتا ہے؟ وہ کے لیے آتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے. وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، دونوں زمانے آتے ہیں. اگر تا شروع میں لگ جائے تو تا کس لیے لگتا ہے؟ تم کے لیے. تعبد، تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اگر الف شروع میں لگ جائے تو میں کے لیے آتا ہے. عابد، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اگر نون شروع میں لگ جائے تو ہم کے لیے آتا ہے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. پورے قرآن مجید میں فعل کو دیکھنے کے لیے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع بن گیا ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں. تو یہ 4 حرف ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یا کس کے لیے آتا ہے؟ تھرڈ پرسن، وہ کے لیے. تا سیکنڈ پرسن، تم کے لیے. الف فرسٹ پرسن، میں کے لیے. اور نون فرسٹ پرسن پلورل، ہم کے لیے. تو یعبد، اگر یا شروع میں لگا وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اگر تا لگ گیا تعبد، تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. الف لگ گیا عابد، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اس کے بعد اگر یہ ضمیر لگتی، کا، نعبد کا لگتا تو اس کے معنی بنتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب اس میں ایا پہلے لایا گیا تو اور یہ کاف کو جو ہے ضمیر کو پہلے لایا گیا فعل سے، تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. اس نے بریکٹ میں لے لیا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس نے خاص کر دیا اس کو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. واو، اور ایاک، اور صرف تجھی سے. نستعین، ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آنا یا این، یہ بھی جو ہے آن. اور یعین ہوتا ہے وہ مد. الف 3 تے الف عربی میں باب استفعال ہوتا ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے سقا پانی ہوتا ہے، اور جب ہم نماز استسقا ادا کرتے ہیں تو اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگر یہاں ہوتا ہے یستعین، وہ مدد طلب کرتے ہیں یا کریں گے. تستعین، تم مدد طلب کرتے ہو یا کرو گے. اگر الف لگ جاتا استعین، میں مدد طلب کرتا ہوں یا کروں گا. یہاں کیا؟ نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے. جب ایا شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تجھی سے مدد طلب، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. واو آ گیا. اور ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے. اس کے اندر یہ معنی، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے آدھا آدھا تقسیم ہے. عبادت کیا ہوتا ہے؟
عبادت جو ہے اگر آپ جو ہے اس کو دیکھیں انتہائی محبت کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا، الخضوع والتذلل، خشوع اور خضوع یعنی اس میں محبت بھی ہو اور عاجزی بھی ہو عبادت کے اندر۔ ہم نے دعویٰ کیا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، واو، اور ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ ہینڈ شیک ہے، ایک معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو ہے یہ معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہم نے پہلے شروع دن سے کہا کہ جو ہے سورہ فاتحہ بندے اور اللہ کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، یہ اس کے نصف جو ہے اگر یہ ترازو میں ہو تو ترازو کا یہ واو درمیان میں اس کا جو ہے جو پکڑنے کے والا حصہ ہوتا ہے فلکرم، یہ پہلا حصہ، یہ جو ہے ہمارے بڑے اچھے قراء جو ہیں وہ جب تلاوت کرتے ہیں قاری باسط تو کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہ نصف ہو گیا بندے کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ اللہ کے لیے ہو گیا، اور یہ جو ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بندے کے لیے آدھی آدھی تقسیم جو ہے ہو گئی۔ اس لیے ہم نے جو ساری زندگی جو ہے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے مدد کس کی؟ اللہ کی مدد درکار ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ غیر اللہ سے مدد نہ کوئی دنیا میں کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی کسی آدمی کا، اور اگر اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میں جو ہے انتظار کروں گا اس کا، ہمیں فیڈ بیک ملتا رہے مجھے کہ اس کے اندر کوئی اصلاح کی جو گنجائش ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ اصلاح کرتے رہیں گے، ہم اس کو درست کرتے رہیں گے۔ اگر وقت زیادہ لگتا ہے تو ہم وقت بھی کم کر سکتے ہیں، اگر ریپیٹیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو رپیٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رمضان سے پہلے ہمیں نماز اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔